السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قدرت کی تنبیہ یعنی زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلہ آنے کی وجوہ، زلزلہ آنے کے اسباب کیا ہیں۔ زلزلہ یوں تو کائنات کا ایک طبعی واقعہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان واقعات کے پیچھے اصل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کا فیصلہ کار فرما ہے، اور خدا کا ایک غیبی نظام ہے جو کائنات میں پیش آنے والے ہر واقعے کے پیچھے ہے۔ جیسے دنیا میں انسان کے افعال سے بعض حالات متعلق ہوتے ہیں۔ دست آور چیز کے کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے، چکنی چیزیں کھانے سے چکنی چیزیں جگر کو خراب کرتی ہیں۔ انسان دھار دار لوہا اپنے ہاتھ پر مارے تو یقیناً ہاتھ کٹے گا اور خون بہے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام میں انسان کے نیک و بد اعمال پر احوال مرتب ہوتے ہیں۔ زلزلہ، طوفان، سیلاب، قحط، غیر معتدل بارش، وبائی امراض، یہ سب اوپر سے اترنے والے احوال ہیں۔ اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک، صدق و صفا، عدل و انصاف، اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ظلم اور جھوٹ، دھوکہ اور وعدہ خلافی اور ایذا رسانی وہ اعمال ہیں جو زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ جیسے اعمال نیچے سے جائیں گے، انہی کے مطابق اللہ کی طرف سے احوال و واقعات ظاہر ہوں گے۔ اس لیے ایک مومن کی نگاہ میں طبعی اسباب کسی واقعے کے لیے ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ اچھے اور برے واقعات کا اصل سبب خدا کا راضی یا ناراض ہونا اور انسان کے اعمال کے اعتبار سے ان کی رحمت یا غضب کا زمین والوں کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اس طرح کے واقعات دراصل خالق کائنات کی طرف سے الارم ہیں تاکہ مخلوق خدا اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور آپ اپنے احتساب کا فریضہ انجام دیں۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرب قیامت میں گناہوں کی کثرت ہوگی اور زلزلے کے واقعات بھی بڑھیں گے، یہاں تک کہ کائنات پر زلزلہ قیامت برپا ہوگا، جس کا ذکر قرآن مجید کے سورہ زلزال میں ہے۔ یہ زلزلہ پورے روئے ارض کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور قرآن کی تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ طویل اور شدید زلزلہ ہوگا جو زمین کو جھٹکے پر جھٹکے دیتا جائے گا اور پوری کائنات زیر و زبر ہو کر رہ جائے گی۔ سیکنڈوں اور منٹوں کے زلزلے کتنے آفت بدامان ہوتے ہیں، یہ ہر شخص جانتا ہے۔ اسی سے اس شدید اور طویل زلزلے کی ہولناکیوں اور قہر سامانیوں کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائناتی احوال میں معمولی تغیر پیش آنے سے بھی بے قرار ہو جاتے، اللہ سے رجوع ہوتے، اور خوف و خشیت کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے عیاں ہوتی۔ یہ ایک روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اگر کسی شب تیز ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو کر مسجد میں تشریف لے جاتے، اور جب تک ہوا تھم نہ جاتی خدا کے حضور سجدہ ریز رہتے۔ سورج گہن یا چاند گہن لگتا تو جب تک گہن ختم نہ ہو جائے نماز میں مشغول ہوتے۔ یہ روایت جمع الفوائد میں ہے۔ اور ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بار سخت تاریکی چھا گئی۔ ایک صاحب خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کیا کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی باتیں پیش آتی تھیں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، معاذ اللہ، اس وقت تو ہوا بھی تیز چلتی تو ہم لوگ قیامت کے خوف سے مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ یہ بھی جمع الفوائد میں حدیث ہے، مجموع الزوائد میں حدیث ہے۔ لیکن ہمارے ضعف ایمان کا حال یہ ہے کہ زلزلے سے ہمیں بھی خوف ہوتا ہے، لیکن نہ اللہ کا نہ قیامت کا، صرف یہ ڈر ہوتا ہے کہ گھر گر جائیں گے، جانیں جا سکتی ہیں، مال ضائع ہو سکتا ہے۔ یعنی اصل میں مومن کو جس بات کا خوف ہونا چاہیے اس کا تو دل میں خیال بھی نہیں گزرتا، لیکن ان آنی جانی اور زائل و فانی چیزوں کا خوف مسلط رہتا ہے، جن سے مومن کے دل کو آزاد رہنا چاہیے۔ اسی لیے زلزلے کے موقع پر مستحب طریقہ یہ ہے کہ تنہا دو یا چار رکعت نماز پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پر خوب گڑ گڑایا جائے۔ علامہ شرم بلالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیمانے کے فقیہ ہیں اور بڑے پائے کے فقیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں وقت الصلاۃ فرادى لحصول الفزع بالزلازل، یعنی اور تنہا نماز پڑھی جائے گھبراہٹ کے موقع پر،
گھبرا دینے والی باتوں سے مراد زلزلے، بجلیوں کی مسلسل کڑک، تاروں کا ٹوٹنا، رات میں تیز روشنی کا نمودار ہونا، ژالہ باری، مسلسل بارش، امراض کا پھیلنا اور دشمن کا سخت خوف وغیرہ ہیں جو بندوں کو ڈرانے کے لیے ہیں تاکہ وہ گناہ چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا راستہ اختیار کریں، جس میں ان کی کامیابی اور صلاح ہے، اور بندے کے لیے اپنے رب سے رجوع کرنے کے سب سے قریبی حالت نماز ہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی زلزلے کے موقع پر جماعت کے بغیر تنہا نماز پڑھنا ثابت ہے، چنانچہ حنفیہ کے علاوہ شوافی اور حنابلہ بھی اس موقع پر نماز پڑھنے کے قائل ہیں۔ الفقہ الاسلامی میں یہ بات ہے۔ اس لیے اول تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی تمام آزمائشوں سے حفاظت فرمائے، لیکن اگر بھی خدا نخواستہ ایسی نوبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آفتوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ ادھر زلزلے کے واقعات کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے۔ جاپان، ترکی، ایران اور امریکہ وغیرہ میں 4-5 سال کے وقفے سے ایسے تہلکہ خیز اور چشمہائے بصیرت کے لیے عبرت انگیز زلزلے کے واقعات سامنے آتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے تصور سے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ماضی میں عالم اسلام میں اس طرح کے جو بھیانک واقعات پیش آئے ہیں، وہ جسے زلزلے بہار کے موقع سے مفکر اسلام حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک نہایت ہی وقیع مقالہ سپرد قلم فرمایا تھا، جس میں تاریخ الخلفاء علامہ سیوطی اور بعض دوسری کتابوں کے حوالے سے ان واقعات کو یکجا کیا گیا ہے۔ اس میں زلزلے کے علاوہ دوسرے سماوی اور کائناتی حوادث کا بھی ذکر ہے۔ یہاں خاص زلزلے کے متعلق واقعات کا ذکر مناسب ہوگا۔ سب سے پہلے 130 اور 131 میں دمشق میں نہایت تباہ کن زلزلہ آیا۔ پھر 180 میں مصر میں ایسا سخت زلزلہ آیا کہ اسکندریہ کا مستحکم مینارہ بھی منہدم ہو گیا۔ پھر 203 میں خراسان اور بلخ میں ایسا زلزلہ آیا کہ ان شہروں کی 1/4 آبادی نیست و نابود ہو گئی۔ پھر 233 کے ہولناک زلزلے میں انطاکیہ کا شہر تباہ ہو گیا اور موصل میں 50,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ پھر 245 میں ایک عالمگیر زلزلہ آیا جس سے بڑے بڑے قلعے اور پل تباہ ہو گئے۔ انطاکیہ کا ایک پہاڑ سمندر میں جا گرا اور مکہ معظمہ کی اور 280 میں شام کے شہر دیبیل میں ایسا زلزلہ آیا کہ صرف شکستہ مکانوں کے ملبے سے 1,50,000 لاشیں برآمد ہوئی۔ پھر 266 میں مصر میں ایک خوفناک زلزلہ آیا جس کا اثر 3 گھنٹے تک جاری رہا۔ 266 میں ایک ایشیائی کوچک کے علاقے میں زلزلہ نے بڑی تباہی مچائی۔ علاقہ رے کے 150 گاؤں زمین میں دھس گئے۔ طالقان کی آبادی لاکھوں میں تھی، صرف 30 آدمی بچے۔ زمینیں ایسی پھٹیں کہ مردوں کی ہڈیاں باہر نکل آئیں۔ اور پھر 680 کو رملہ میں ایسا زلزلہ آیا کہ کنویں کے منڈیروں سے پانی ابل آیا اور 25,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ پھر 529 کو بغداد اور اس کے مضافات میں تقریباً 20 دن طوفان، بجلی اور زلزلوں کا سلسلہ رہا۔ 533 میں بختر نامی شہر زلزلے میں زمین کے اندر دفن ہو گیا اور اس کی جگہ پانی کی ایک جھیل نمودار ہو گئی۔ 566 میں بغداد میں ایسا زلزلہ آیا کہ حلوان نامی جگہ کا ایک پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑا۔ پھر 1006 کو جزیرہ ثقیلہ میں ایسا زلزلہ آیا کہ زمین پھٹی اور کئی نہریں نکل آئیں، نیز تقریباً 60,000 افراد ہلاک ہوئے۔ 1009 میں 16 اپریل کو قسطنطنیہ میں ایسا زلزلہ آیا جس کا اثر 45 دنوں تک محسوس کیا گیا۔ اس میں 109 مسجدیں بھی شہید ہو گئیں۔ 1111 کو جاوا میں ایسا زلزلہ آیا کہ 15 پہاڑ غرقاب ہو گئے۔ 1229 میں بہار اور نیپال کے علاقے میں ایسا زلزلہ آیا کہ نیپال کے پہاڑ پر ایک مندر تھا، وہ پہاڑ مندر سمیت زمین میں دھس گیا اور اس جگہ پانی کا تالاب بن گیا۔ ملخص مقالہ سجاد میں بات لکھی ہے۔ خدا کی طرف سے یہ تنبیہ ہے کہ یہ چند نمونے ہیں جن کے نقوش تاریخ کی پیشانی پر محفوظ ہیں، لیکن خدا ہی جانتا ہے کہ اس طرح کے کتنے واقعات اس کائنات میں پیش آتے ہوں گے۔ چند سال پہلے لاتور اور امرگا کے علاقے میں جو ہولناک اور
دل کو دہلا دینے والا حادثہ پیش آیا وہ تو گویا کل کی بات ہے، لیکن کیا قدرت کی ان تنبیہات کا ہمارے دل و دماغ نے بھی کوئی اثر لیا ہے اور ہماری عملی زندگی میں بھی اس کی وجہ سے کوئی تبدیلی آئی ہے؟ تو دوستو یہ ہے صبر زلزلے کی تعریف اور زلزلے آنے کی وجوہات۔ اللہ تعالی ہم سب کی، تمام امت مسلمہ کی، تمام ممالک کی، تمام مسلم ممالک کی اور پوری دنیا والوں کی اپنے عذاب سے، اپنے جو سخت غضب سے پوری دنیا کی جو حفاظت فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی۔ فقط والسلام۔